بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسموگ سے بھی جو ہے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ہے وہ تیسرا لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق۔ معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے، یعنی جو گھر ہے وہ پورے معاشرے کے اندر اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک گھر سے شروع ہوتی ہے، اور گھر کے افراد میں ایک ہے شوہر اور ایک بیوی، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے نسل انسانی، تو یہ مل کے جو ہے پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو بنیادی اکائی گھر ہے، اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے گھر میں سکون ہو اور ان کے اندر خوشحالی بھی ہو، تو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے اندر جو ہے وہ ماحول خوشگوار ہونا چاہیے۔ اس کی عمدگی محض دو افراد کی ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی شادمانیوں کا سبب بنتی ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر میاں بیوی میں آپس میں پیار محبت ہوگا اور گھر میں ماحول خوشگوار ہوگا تو لڑکے والے جو ہیں وہ بھی، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، عزیز و اقارب وہ بھی خوش ہوں گے، اور اسی طرح وہ جو بیوی ہے، اس لڑکی ہے، اس کے گھر والے، اس کے والدین، بہن بھائی وہ بھی خوش ہوں گے۔ تو یہ دو خاندانوں کا آپس کے اندر ملنا جو ہے، اور اس کی بنیاد جو نکاح کی شکل میں دو خاندان، دو فیملی میں آپس میں ان کا جو ہے وہ رشتہ داریاں قائم ہوئی ہیں، تو ان دونوں خاندانوں کی شادمانی کا سبب بھی پھر جو ہے دونوں میاں بیوی کے آپس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورتحال بہت سے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ظاہری بات ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو اور جو ہے ہر وقت کی جو ہے وہ آپس میں تو تڑاک ہوتی رہے، تو اس سے جو رشتے جو ہیں نا وہ مضبوط نہیں ہوتے بلکہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ زوجین سے مراد جو ہے نا وہ میاں اور بیوی ہیں۔ عام طور پر بچے پیپر میں جب آتا ہے نا زوجین سے کیا مراد ہے یا زوجین کا معنی لکھے تو اس میں لکھ دیتے ہیں عورت مرد۔ عورت مرد جو ہے وہ زوجین نہیں ہے، بلکہ جو نکاح کے بعد شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی، ان دونوں کو جو ہے زوجین کہتے ہیں۔ تو زوجین کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان کے بھی حقوق مردوں پر ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں، شرعی دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چونکہ گھر کا سارا انتظام مردوں نے کرنا ہوتا ہے، باہر کے سارے معاملات انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں، اور گھر کے لیے جو ہے وہ ضروریات کے لیے کمائی کر کے لانی ہوتی ہے، اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی نسبت ذرا مضبوط پیدا کیا، اعصابی طور پر بھی اور اس کے علاوہ جو ہے ذہنی طور پر بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں کسی نہ مردوں کی کوئی اپنی خوبی ہے نہ عورتوں کے اندر کوئی ان کا کوئی یہ ان کی کمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے اگر یہ، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وَلِلنِّسَاءِ عَلَيْهِمْ درجہ، عورتوں کو بھی مردوں کے اوپر ایک درجے کی فوقیت ہے، اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اگر مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے۔ تو لیکن یہ درجہ محض گھر کا انتظام ایک زیادہ باہمت، حوصلہ مند اور قوی شخصیت کے سپرد کرنے کے لیے ہے، عورتوں پر ظلم روا رکھنے کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو درجہ ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورتوں پر جو ہے ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا جائے۔ یہ صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو باہمت، حوصلہ مند اور قوی شخصیت بنایا ہے، لہذا تو گھر کا جو ہے انتظام چلانے کے لیے اللہ پاک نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے خواتین کا شرف بحال کیا، خواتین کا عزت، ان کا مقام بحال کیا، اور مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دینے کی بجائے ان کی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی، اور تلقین کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اچھا، خواتین کو اللہ پاک نے جو اسلام کے اندر ایک خاص مقام دیا ہے، وہ 4 حیثیتیں ہیں عورتوں کی۔ یا تو اس کو ماں کا درجہ دیا ہے کہ وہ ماں ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یا پھر وہ بیوی ہے، اور بیوی کے بارے میں ابھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کے جو ہے نان نفقہ کی ذمہ داری،
عزت آبرو کی ذمہ داری یہ ساری مردوں کی ذمہ ہے۔ اسی طرح اگر بہن ہے تو بہن کی بھی جو ہے وہ اس کی حیثیت دی ہے، اور اسی طرح بیٹی کی حیثیت دی ہے۔ تو یہ عورتوں کی 4 حیثیتیں ہیں جو اسلام نے عورت کو دی ہیں، یا وہ ماں ہے، یا وہ بیوی ہے، یا وہ بہن ہے، یا وہ بیٹی ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، باقی ہر رشتے کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ہیں۔ یہ 4 جو ہے مقام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیے، ان میں سب سے جو ہے وہ بڑا مقام ماں کا ہے، پھر اس کے بعد بیوی کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو خیر اور اچھائی کا معیار بتایا ہے۔ ارشاد ہوا خیرکم خیرکم لأہلہ، اور ان حدیث کا جو اگلا پورا حصہ ہے وہ یہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے، یعنی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے اسے کھلائے، یعنی جو مرد حضرات خود کھاتے ہیں وہی بیوی کو کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے۔ مثلا اگر وہ خود جو ہے اچھے لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور اچھی جگہ سے جو ہے وہ شاپنگ کرتا ہے آج کل کے اعتبار سے جیسے ہے، تو ویسا ہی بیوی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے کہ اس کو بھی ویسا ہی اچھے کپڑے پہنائے، ایسے ہی جیسے وہ خود پہنتا ہے، اور اسی طرح نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اسے برا بھلا کہے، اور یہ بھی ایک اچھا سلوک کرے۔ کبھی کوئی بات بری لگتی ہے، کبھی ظاہری بات ہے زندگی کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اگر کبھی کسی وقت کے اندر بیوی کے منہ سے ایک ایسی بات نکل جائے تو آپ کو ناپسند ہو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے مارا جائے۔ اس لیے کہا کہ اس کے منہ پر نہ تھپڑ مارے، نہ اسے برا بھلا کہے، اور بیویوں کو برا بھلا کہنا یہ بھی بہت جو ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ان سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ مشہور خطبہ اللہ کے رسول کا حجۃ الوداع جو آخری خطبہ تھا، اس میں خاص طور پر جو ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اچھا سلوک کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے فرمایا۔ اچھا، اللہ پاک نے جہاں بھی عورتوں کے لیے احکامات کی بات کی ہے وہاں پہ زیادہ تر جو ہے عورتوں کو ترغیباً کہا گیا ہے، حکماً جو ہے نہیں کہا گیا۔ ترغیب دی اللہ پاک نے، اور ترغیب دی ہے ان کی صفات بیان کر کے، خوبیاں بیان کر کے، تعریفیں کر کے، کیونکہ عورت کی یہ فطرت ہے کہ وہ تعریف سننا پسند کرتی ہے، اپنی خوبی سننا پسند کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک میں خواتین کی جو ہے صفات بیان کی ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کی تعریفیں کی ہیں، اچھی عورت کیسی ہوتی ہے، اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں فالصالحات، بس نیک عورتیں، اچھی عورتیں وہ کون سی ہیں؟ قانتات، یعنی اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے حفاظت کے لیے جو احکامات دیے ہیں۔ تو ترجمہ میں لکھا پس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی غیر حاضری میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ترغیب ہے اور ایک تعریف کی گئی ہے کہ اچھی عورتیں، نیک عورتیں، ان کے اندر کون کون سی کوالٹیز، کون سی صفات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر کیا ہے عورتوں کے لیے صفات کے ساتھ ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ اچھی عورت فلاں کام کرتی ہے، اچھی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اچھی بیویاں ایسی ہوتی ہیں۔ اس لیے جہاں مرد کو منظم اعلیٰ کی حیثیت سے بیوی بچوں کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی، وہاں عورتوں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ مردوں کی وفادار اور اطاعت گزار بن کر رہیں۔ یہ بات بھی ہے، یہ صرف حکم مردوں کے لیے نہیں بلکہ بیویوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہے وہ گھر کی حفاظت کریں، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، ان کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شوہر کو ناپسند ہو، یا شوہر کے مال کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں، اپنے گھر کی چیزوں کو ہو یا اپنے رشتہ داروں میں جو ہے اٹھا کے دیتی رہیں، ایسا بھی منع کیا گیا ہے۔ اور خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ مرد، چونکہ ظاہری بات ہے اس نے گھر سے باہر رہنا ہے، اس کی سارے جو ہے کام گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر تو صرف اس کی بیوی ہے چار دیواری کے اندر، تو اس چار دیواری کے اندر جو احکامات ہیں وہ بیویوں سے متعلق ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کے رہا کرو، گھروں میں بیٹھا کرو،
اور ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پرانے زمانے کی طرح سے بن سنور کر اور جو ہے میک اپ کر کے پھرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اونچی آواز میں بات کرنا، اور جو ہے اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس اعتبار سے زمین پہ ایسے پاؤں مار کے چلنا جس سے اس زیور کی آواز آئے، خوشبو لگا کے باہر نکلنا، تو یہ بھی بیویوں کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ ایسے کام نہ کریں جس سے جو ہے ان کی عزت آبرو پہ کوئی حرف آئے۔ با پردہ گھروں سے باہر نکلیں، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے سارے مال کی حفاظت کرنا۔ تو اسی طرح ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، گویا کہ اس لیے جو ہے وہ شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے۔ یعنی بیویوں کے بارے میں یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شوہر کو کتنا اعلیٰ مقام، کتنا بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے۔ اگر وہ شوہر اپنے آپ کو صحیح رخ پہ رکھے، صحیح اسلامی انداز میں جو اس کے فرائض ہیں ان کو ادا کرے، تو ظاہری بات ہے پھر بیوی بھی اس کی وفا شار ہوگی، بیوی اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرے گی، اچھے انداز سے بات چیت کرے گی۔ تو اس لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ شوہر کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر سختی نہ کرے۔ مطلب اب یہ اگر مردوں کو اگر اللہ پاک نے ایک درجہ فوقیت دی ہے یا گھر کا سربراہ بنایا ہے، نگران بنایا ہے، نفقے کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے پھر وہ ناجائز فائدہ اٹھائے اور جو ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بیوی پر سختی کرے، اپنی عورت جو ہے اس کی گھر کی مالکن ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا سلوک اچھا نہ ہو، اور اس کی زبان اس کے ساتھ اچھی نہ ہو، بات چیت اچھی نہ ہو، اور جو ہے اس کو عزت نہ دے، اس کے بیوی کے رشتہ داروں کو عزت نہ دے، تو اگر ایسا کرے گا تو پھر جو ہے وہ یعنی ظاہری بات ہے پھر اسلامی کے لیے وہ اس بات کا گناہ گار ہوگا کہ جو اس کے ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی تھی اس کے اندر وہ کمی کر رہا ہے۔ لہذا شوہروں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے رہیں، جیسے ان کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بلکہ اگر یہ بھی کہا بلکہ اگر اس میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، بیوی میں دیکھے کہ کوئی خامی ہے، کوئی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے کسی دوسرے شخص کی خوبی کو لیتے ہیں یا خامی کو لیتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی میں 100 خامیاں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہوگی۔ تو ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی میں 100 خوبیاں ہیں تو اس میں کوئی خامی نہ ہو، یہ بات بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے کوئی انسان کامل اور مکمل نہیں ہے، مردوں میں بھی خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ایسے ہی بیویوں کے اندر بھی خامیاں اور خوبیاں دونوں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہوں تو درگزر کرے، ٹھیک ہے، بندہ جو ہے ان خامیوں سے درگزر کرے اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم سے کوئی ناپسند ہو ان کی کوئی بات، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دی ہو، اچھائی رکھ دی ہو۔ تو اس بات کی تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ، اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ، اگر تم غور کرو گے تو تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آ جائے گی۔ تو گویا اگر بیوی میں آپ کو برائیاں نظر آ رہی تو اس میں اچھائیاں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑی اچھائی اس کی کیا ہوتی ہے، اس کا بڑا پن کیا ہے، وہ اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، گھر کے سارے کام کاج، آپ کے سارے کھانا پینا، گھر کے اور کتنے کام ہیں وہ کر رہی ہے۔ تو کہیں اس زبان سے کسی وقت میں کوئی بات کر دی ایسی، گھر میں ایسا معاملہ ہو گیا جو آپ کو ناپسند ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھر چاہے اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیں، اس کی برائیوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی برائی ہے تو اچھائیاں بھی ہیں،
اچھائیوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے مردوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، عورتوں پہ بھی ہیں، اور مردوں پہ بطور شوہر کے، عورتوں پہ بطور بیوی کے۔ تو میاں بیوی جیسے کہتے ہیں گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، ایک گھر ان دونوں کے ملنے سے گھر جو ہے وہ بنتا ہے معاشرے کے اندر، اس لیے اس کو بنیادی کا ہی کہا گیا۔ لہذا جو گھر ہے وہ میاں اور بیوی سے چلے گا۔ میاں کے حقوق بیوی کے فرائض ہیں، بیوی کے حقوق میاں کے فرائض ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو پورا کریں گے تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن سکون ہوگا، خوشحالی ہوگی، خوشگوار ماحول ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بطور مسلمان کے جو ہے شادیوں سے پہلے عورتوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی یہ باتیں ساری سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ ابھی زندگی کے اندر ایک نئے رشتے میں جو ہے وہ جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، تاکہ اگلا جو ہے گھر جو ہے وہ بس رہا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بدمزگی پیدا نہ ہو۔ تو بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے، لڑکوں کی ایسے تربیت کی جائے، لڑکیوں کی ایسے تربیت کی جائے کہ وہ بڑے ہو کر جو ہے اچھے طریقے سے اپنے گھر کو چلا سکیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے والدین کے ذمہ کہ اپنے بچے اور بچیوں کی اچھی انداز سے جو ہے تربیت کریں۔ تو اب اس کے بعد ہمارا دوسرا جو ہے ٹاپک وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ تو اب والدین اچھا میاں بیوی کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ چچا تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور لڑکی والوں کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ خالہ اور ماموں کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے باقی بھی ہیں ہمارے دائیں بائیں اور بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی والدین، اولاد اور بیوی کے بعد جو ہے رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے والدین کے حقوق پڑھے، پھر اولاد کے پڑھے، پھر میاں بیوی کے۔ اب جو ہے ہمارے رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق پڑھنے ہیں۔ تو ہمارا اگلا ٹاپک رشتہ داروں کے حقوق۔ اس میں لکھا ہے کہ والدین، اولاد اور شریک حیات یعنی بیوی کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فآت ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کیا کرو، حق دیا کرو ان کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا، قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا رشتہ دار، بہن، بھائی، کزن یا چچا تایا، خالہ، ماموں، کوئی بھی رشتہ دار ہیں، وہ ضرورت مند ہے بیچارہ، اس کے حالات ٹھیک نہیں تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو، اور آپ کو کوئی آگے کہے کہ آپ کا فلاں جو ہے رشتہ دار کسی سے جو ہے وہ اس کا منت ترلا کر رہا تھا، اس کے جو ہے ادھار مانگ رہا تھا، اس سے جو ہے مدد مانگ رہا تھا، تو یہ کتنی آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے باعث شرم اور عار ہوگی بات۔ تو اس لیے تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انہیں تانے دے کر اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ساتھ میں تانے بھی دیتے ہیں کہ دیکھا نا فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، تو ایسے تھا، تو ویسے تھا، فلاں تھا، ایسے تھا، پتہ نہیں کس قسم کے کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو رشتہ داروں کو پھر جو ہے تانے اگر دیں گے تو پھر اپنا ہی اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع کریں گے۔ انہیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں خوشی اور غم میں شریک ہوا جائے، ورنہ ہمارے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، اور جو ہے باقی رشتہ دار آپس میں، اور یہاں تک ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرا چہرہ دیکھنے نہ آنا، میرے جنازے میں شریک نہ ہونا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ بالکل جو ہے جاہلانہ اور غیر اسلامی جو ہے باتیں ہیں۔ مسلمان کا تو 3 دن سے زیادہ آپس میں بات چیت بند کرنا، یہ بھی جو ہے منع کیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض نہ رہے، اس سے بول چال بند نہ کرے۔ تو یہ جائے کہ یہ ہو کہ جی میرے مرنے پہ بھی نہ آنا، ایک دوسروں سے تعلقات ختم کیے ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر اسلامی ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم
رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ان سے انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ خود ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو ان کی مدد کریں، ان کے جو ہے کام آئیں، ان کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، ٹھیک ہے۔ ان کے گھروں میں جو ہے وہ تحفے کی شکل میں جو ہے مختلف ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں، اور کام عزت نفس مجروح نہیں ہوتی اور کام نکل جاتا ہے، یعنی جو اصل کام ہے کہ ان کی مدد کی جائے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جبکہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی گھٹتی ہے۔ لوگ جو ہے پھر باتیں کرتے ہیں، جی فلاں دیکھو جی فلاں کا بھائی، فلاں کا جو ہے چچا، فلاں کا جو ہے ماموں، فلاں کا کوئی بھی رشتہ ہے جو بیچارہ معاشرتی طور پر کمزور ہے اور لوگوں سے اگر کہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ مدد مانگ رہا ہے تو اس سے پورے خاندان کے اوپر جو ہے وہ خاندان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کریں۔ تو رشتہ داروں میں ماں باپ کی طرف سے جو ہے رشتہ دار وہ بھی ہیں، ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے نانا نانی ہیں، اس کے بعد ماموں ہیں، خالائیں ہیں، ان کے آگے ہمارے جو ہے کزن ہیں وہ بنتے ہیں۔ اسی طرح باپ کی طرف سے ہمارے دادا ہے، دادی ہے، ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، ان کے آگے اولاد ہمارے کزن جو ہے وہ رشتہ دار ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے، اگر اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کے حالات ٹھیک ہیں اور آپ میں سے رشتہ داروں میں سے کسی، اچھا یہ تو باقی ہے نا، آپ کے سگے بہن بھائیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں سارے ہی اگر برسر بڑے ہو گئے ہیں، آپ برسر روزگار ہیں، ان میں سے کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے وہ مالی طور پر کمزور ہے، تو بھائی اس کا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی مالی امداد کریں، بطور ہدیے کے ہی بے شک آپ اس کی مدد کریں، تو یہ ضروری ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو اس اعتبار سے رشتہ داروں کے حقوق بہت ضروری ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو۔ تو یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اجر و ثواب کا ہمیں ہم مستحق قرار پائیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس بارے میں اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔